بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاطات کے لزوم پر تیسری اور چوتھی دلیل ہے، جس کو آج کے درس کے اندر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ معاطات کے لزوم پر تیسری دلیل کو بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح مذکورہ دلیل پر اشکال اور جو اس کا جواب ہے وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا، اور پھر معاطات کے لزوم پر چوتھی دلیل کیا ہے اسے یہاں پر ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح مذکورہ دلیل پر اشکال اور اس کا جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ تو اس طرح چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مطلب کی طرف۔ البتہ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم تیسری دلیل کو یہاں پر بیان کریں، گزشتہ درس کے اندر جو ہم نے مطلب بیان کیا تھا آخر میں، اس کی تھوڑی سی عبارت رہ گئی تھی، اور اس کو آج ہم یہاں پر بیان کر دیتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر جو ہم نے دلیل بیان کی تھی دوسری، جو کہ حدیث سلطنت کے حوالے سے تھی، اس کے اندر یہ بیان ہوا، ایک اشکال ہوا تھا آخر میں کہ یہاں پر یہ شخص جب رجوع کرتا ہے مال معاطات جو قابض کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف، تو اس کے اس رجوع کے بعد ہم اس قابض کی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتے تاکہ ہم حدیث سلطنت سے استفادہ کریں کہ وہ اس مال پر سلطنت رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں پر حدیث سلطنت سے ایک سلطنت مطلقہ کا استفادہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا مال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس مال پر ایک سلطنت پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی سلطنت مطلقہ۔ اور یہاں پر جب وہ شخص اس کی طرف رجوع کر رہا ہے مالک اصلی، تو اس کے رجوع کے بعد وہ جو اس کی سلطنت مطلقہ ہے اس کے اعتبار سے یہ شخص رجوع نہیں کر سکتا، اور یہ رجوع خود ان تصرفات میں سے آتے ہیں کہ جو تصرف یہاں پر انجام نہیں دے سکتا، چونکہ اس کا یہ تصرف جو ہے اس کی رضایت کے خلاف ہوگا، اور اس کی رضایت کے بغیر اس کا یہ تصرف رجوع کی صورت میں اس کی سلطنت مطلقہ کے خلاف ہو جاتا ہے، منافی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اس اشکال کا جواب دیا تھا، اسی کا شاہد اور آگے عبارت کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ ایک دو سطر رہ گئی تھی، آج ان کو ہم یہاں پر بیان کر دیں، اور پھر داخل ہوتے ہیں تیسری دلیل کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ وَلِمَا ذَكَرْنَا تمسک المحقق رحمہ اللہ فی الشرائع، وہ جو بات ہم نے بیان کی کہ سلطنت مطلقہ انسان کو اپنے مال پر حاصل ہوتی ہے، اسی ہی وجہ سے فرماتے ہیں کہ محقق نے شرائع کے اندر تمسک کیا ہے اس پر کہ قرض لازم ہو جاتا ہے قبض کے بعد، یعنی قرض جو لازم ہو جاتا ہے قبض کے بعد، اس مسئلے پر انہوں نے کس چیز سے تمسک کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے قرض لیا، اب قرض کو جب آپ نے تحویل میں لے لیا، تو اس تحویل کے بعد آیا وہ جو قرض خواہ ہے وہ اس مال کی طرف جو قرض اس نے دیا ہے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو محقق نے وہاں پر اس قرض کے لزوم کی بات کی ہے تحویل کے بعد، یعنی وہ جو مالک اصلی ہے، قرض خواہ ہے مثلا، وہ رجوع نہیں کر سکتا اس کی اس سلطنت مطلقہ کی وجہ سے۔ لہٰذا لما ذکرنا، وہ جو بات ہم نے بیان کی، تمسک المحقق، محقق نے شرائع کے اندر قرض کے لزوم پہ جس چیز سے تمسک کیا ہے وہ یہ ہے کہ بے ان فائدۃ الملک السلطنت، ملک کا جو فائدہ ہے وہ سلطنت ہے، ملکیت جب ثابت ہو جاتی ہے تو یہاں پر سلطنت جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور سلطنت مطلقہ۔ ونحوہ العلامہ رحمہ اللہ فی موضع آخر، اور اس طرح علامہ نے ایک اور جگہ پر یعنی قرض کے علاوہ کسی اور مورد میں یہی بات کی اور اس سلطنت سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ وہ عبارت تھی جو گزشتہ ہمارے درس سے وابستہ تھی، اور جس کو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ہماری بحث کامل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں آج کی تیسری دلیل میں کہ جو معاطات کے لزوم پر بیان کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ يَظْهَرُ جَوَازُ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، ہماری ان سابقہ باتوں سے ظاہر ہوتا ہے تمسک کا جواز امام علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ لا يحل مال امرئ الا عن طیب نفسہ، کسی بھی انسان کا، شخص کا مال حلال نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا اس کے اندر تصرف الا عن طیب نفسہ، مگر یہ اسی شخص جو کہ مالک ہے اس کی رضایت سے،
تو اب یہاں پر یہ جو استدلال، اس سے تمسک ظاہر ہوتا ہے. کیسے ظاہر ہوتا ہے اس پہ تمسک؟ دیکھیں کلی طور پر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ وہ جو مال معاطات کی صورت میں اخذ ہوا ہے اور قابض کے ہاتھ میں ہے، اب یہ اس قابض کا مال ہے، اور جب اس قابض کا مال بن چکا ہے تو یہاں پر اس حدیث کے مطابق کسی کے مال کو اس کی رضایت کے بغیر اس کے اندر تصرف کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. پس وہ مال جو کہ ماخوذ بالمعاطات ہے اس کی طرف وہ مالک اصلی رجوع نہیں کر سکتا. لہذا فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سے تمسک کریں گے، خود بیان کرتے ہیں کہ حیث دل علی انحصار سبب حل مال الغیر او جزء سبب ہی فی رضا المالک، اس لیے کہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ یعنی دوسرے کے مال کی حلیت کا جو سبب ہے وہ منحصر ہے، او جزء ہی یعنی یا اس کا دوسرے کے مال کے حلیت کا ایک سبب تام، او جزء سبب ہی یا اس دوسرے کے مال کی حلیت کا جو سبب ہے اس کا ایک جز مثلا یہ منحصر ہے فی رضا المالک، کس کے اندر؟ مالک کی رضا. اب یہی مالک کی رضا کے جس کے اندر یہ حلیت کا سبب منحصر ہے، ایک مرتبہ وہ سبب یہی رضا علت تامہ بنتی ہے، جہاں پر اباحہ تصرف کی بات ہوتی ہے فقط، اور شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے مال میں اباحہ تصرف کرتا ہے، تصرف اس کا مباح کرتا ہے، اسے مالک نہیں بنا رہا ہوتا، تو اس طرح کی موارد میں اس کی رضایت ہی علت تامہ بنتی ہے اس حلیت تصرف کے لیے. اور یہی رضایت مالک جزء سبب بنتی ہے کہاں پر؟ وہ تمام موارد جہاں پر معاملات قولی صورت پا رہے ہوں، یا وہ تمام معاملات جہاں پر فعلی طور پر ایک معاملہ صادر ہو رہا ہو لیکن وہاں پر شرائط ہوں، دیگر اجزاء ہوں بہت سارے، وہاں پر رضایت طرفینی بھی داخل ہوتی ہے، لیکن یہاں قولی اور اس طرح کے فعلی دیگر جو شرائط اجزاء رکھنے والے موارد بھی موجود ہیں، اس طرح کے معاملات میں رضایت جو ہے وہ جزء سبب بنے گی. تو بس رضایت مالک میں حلیت کا سبب جو ہے تامہ کی صورت میں یا جزء سبب کی صورت میں منحصر ہے اس حدیث کے مطابق مالک کی اس رضایت میں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلا یحل بغیر رضا ہو، اس کی رضا کے بغیر یہ مال جو ہے اس کا وہ حلال نہیں ہوتا. تو یوں تیسری دلیل سے روشن ہو جاتا ہے کہ پس مال جو کہ معاطات کی صورت میں اخذ کیا گیا ہے وہ لازم ہے، قابل رجوع نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اشکال بیان ہو رہا ہے، اس کا شیخ انصاری جواب دے رہے ہیں کہ اشکال اس طرح سے ہے کہ وَتَوَهُمُ تَعَلُّقُ الْحِلِّ بِمَالِ الْغَيْرِ، یہ ایک توہم اور اشکال پیش آتا ہے کہ دوسرے کے مال کی نسبت جو حلیت کا تعلق پیدا کرنا ہے، وَقَوْنُهُ مَالَ الْغَيْرِ، اور یہ کہ وہ دوسرے کا مال جو ہے وہ اسی غیر کا ہی مال ہے، یعنی اسی کی ہی ملکیت ہے. کہتے ہیں کہ بعد الرجوع اول الکلام، رجوع کے بعد یہ اول کلام ہے. خود یہ ہمارے لیے روشن نہیں ہے، یعنی معاطات کی صورت میں جو مال قابض کے ہاتھ میں پہنچا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قابض کے ہاتھ میں مال ہے یہ اس مال کی نسبت جو حلیت کا تعلق ہے، اور یہ کہ وہ اس کے ہاتھ میں مال خود اسی قابض کی ملکیت ہے، جب یہاں اصلی وہ جو مالک تھا رجوع کر رہا ہے، اس کی رجوع کے بعد یہ روشن نہیں ہے کہ وہ اب وہ اس کا مال ہے، یہ اول الکلام ہے، یعنی یہ موضوع یہاں پر روشن اور محرز ہمارے لیے نہیں ہے. اگر یہاں جہاں کے موضوع روشن نہیں ہے، محرز نہیں ہے کہ یہ اس کا مال ہے، اگر یہاں رجوع کیا جائے اس حدیث کی طرف اور اس کے عموم کی طرف جو لا یحل مال امرئ ہے، تو یہ دروا کے شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک ہوگا کہ جہاں شبہ جو ہے وہ شبہ مصداقیہ ہے، موضوع ابھی روشن نہیں ہوا اور آپ عام سے رجوع کر رہے ہیں. یہ اس طرح سے ہے جیسے مثال کہ ہم کہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ اکرم العالم، عالم کا اکرام کرو، اور زید کی عالمیت میں ہمیشہ کہ وہ عالم ہے کہ نہیں، اور آپ اس کے لیے رجوع کریں اسی عام کی طرف. تو یہ اصول کے اندر کہا گیا ہے کہ شبہ مصداقیہ کے اندر آپ عام سے تمسک نہیں کر سکتے. آگا اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدفون، یہ جو توہم ہے یہ مبتدا تھا، مدفوع اسی خبر، وتوہم مدفوع، اس طرح کا اشکال اور توہم فرماتے ہیں کہ مدفوع ہے، یعنی یہ رد ہے، مردود ہے. کس چیز سے؟ بما تقدم، اس بیان سے جو پیچھے بیان ہو چکا. یعنی پیچھے جو ہم اسی طرح کے اشکال کا جواب دے چکے ہیں حدیث اس سلطنت میں، کہ جہاں یہ کہا گیا کہ آپ حدیث سلطنت سے استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ وہی اشکال موجود ہے. کیسا؟ وہاں پر اشکال یہی تھا کہ یہ جب رجوع کر رہا ہے، اس کے رجوع کے بعد قابض کے ہاتھ میں وہ مال اس کی ملکیت ہو، یہ ہمارے لیے روشن نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ وہاں سلطنت مطلقہ حاصل ہوتی ہے اس شخص کو،
وہ جو سلطنت مطلقہ اس کو حاصل ہے وہ اس رجوع جیسے تصرف کو اس کی رضایت کے منافی جانتی ہے، اور یہ خلاف ہے اس کے جو حدیث سلطنت تھی کہ جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ الناس مسلطون علی اموالہم. تو اس طرح سے وہ جواب یہاں پر بھی آتا ہے کہ یہاں پر بھی یہ لا یحل مال امرئ ایک حلیت مطلقہ صادر کرتی ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے ہاتھ میں وہ مال ہے، جس کی وہ ملکیت ہے. تو اب یہ رجوع جو ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ حلیت مطلقہ موجود ہے، جب موجود ہے تو وہی حلیت مطلقہ اس کے اس رجوع کو غیر منافی جان رہی ہے اس کی رضایت کے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حلیت نہیں. تو یوں اس سابقہ ہمارے بیان سے اس کا جواب روشن ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ شیخ انصاری ایک اور جواب بھی دے رہے ہیں کہ ما ان اس کے علاوہ ان تعلق الحل بالمال یفید العموم، کہ حلیت کا مال سے تعلق پیدا کرنا یہ عمومیت کا افادہ کرتا ہے. اور بحیث یشمل التملک ایضا، کہ جہاں ایک مال کی نسبت اس مالک کے لیے حلیت آتی ہے اس معنی میں کہ اس کو یعنی اس دوسرے کے مال کی نسبت جو یہ حلیت کا تعلق ہے کہ اس کی رضایت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی عمومیت یعنی یہ کہ اگر اس مال کو کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، پینے میں استعمال کیا جا رہا ہے، یا اور وہ جتنے بھی تصرفات ہیں ان تمام تصرفات میں یہ حلیت جو ہے اس کی رضایت سے منوط ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ تعلق اس مال سے عموم کا افادہ کرتا ہے بحیث اس طرح سے کہ یشمل التملک ایضا، کہ یہ تملک کو بھی شامل ہے، جو کہ تملک بھی تصرفات میں سے ایک تصرف ہے. کھانے کی طرح اس مال کو اپنی ملکیت میں لینا یہ خود ایک تصرف ہے. لہذا یہ جو تملک ہے یہ بھی حلال تب ہوگا جب جو ہے وہ طرف راضی ہوگا. لہذا فلا یحل التصرف فیہ ولا تملکہ الا بطیب نفس المالک. اب یہ تصرف اس مال کے اندر اس کو اپنی ملکیت میں لینا یہ حلال نہیں ہے مگر وہ مالک راضی ہو. تو یوں مال معاطات جب پہنچ گیا اس قابض کے ہاتھ میں، تو اب یہ مالک اصلی رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ رجوع ایک نوعیت کا تصرف ہے، تملک خود تصرف ہے. تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ عموم اس تملک کو بھی شامل ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا مگر اس کی رضایت سے. تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ اس سے روشن ہوتا ہے وہ جو اشکال کیا گیا تھا اس کا جواب. اس کے بعد آگا داخل ہوتے ہیں اسی کی چوتھی دلیل میں کہ جس کے اندر یوں دلیل دی جا رہی ہے کہ وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تعالی، اور اس طرح ممکن ہے کہ دلیل قائم کی جائے بقولہ تعالی، خدا نے متعال کے اس قول سے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. فرماتے ہیں کہ آپ نہیں کھائیں گے اپنے اموال کو باطل کے ذریعے، اپنے درمیان باطل کے راستے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض، مگر وہ اکل مال بالباطل نہیں ہوگا جو کہ تجارت عن تراض، یعنی وہ تجارت ہو اور پھر رضایت وہاں پر ہو. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس سے استدلال کر، یہاں پر اس آیت سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خود مستثنا سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، اور پھر مستثنا منہ سے بھی استدلال کیا ہے کہ جو مستثنا منہ سے اگلا پانچواں دروا کے وہ استدلال ہوگا. مستثنا سے استدلال اسی چوتھی دلیل کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کہا کہ الا ان تکون تجارت عن تراض، اکل مال بالباطل سے استثناء تب ہے جب وہ تجارت اور عن تراض ہو. اب یہ شخص جو کہ مال معاطات قابض کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف مالک اصلی رجوع کر رہا ہے، آیا اس کا یہ رجوع اکل مال بالباطل کے اس مورد سے خارج ہے، یعنی ان تکون تجارت عن تراض کا مورد ہے یا مورد نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولا ریب، شک نہیں ہے کہ ان الرجوع لیست تجارت ولا ان تراض، یہ رجوع نہ تو تجارت ہے نہ ہی یہ ان تراض ہے، یعنی اس قابض کی رضایت سے ہے. فلا یجوز اکل المال، تو یہاں پر یہ اکل مال جائز نہیں ہوگا. تو یوں چوتھی دلیل بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر بھی اسی طرح ایک اشکال پیش آتا ہے اس کا شیخ انصاری جواب کی طرف بھی بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ وَالتَّوَهُمْ الْمُتَقَدَّمْ فِي السَّابِقِ، وہ جو پیچھے دلائل پر جو توہم اور اشکال بیان ہوا غیر جارم ہونا کے بعد نسخ کے اندر غیر موجود ہے، اور یہاں پر بزرگان کہتے ہیں اساتید اور محشین کے یہاں پر جو جس طرح یہ شیخ جواب دے رہے ہیں اس کے مطابق یہاں غیر ہی درست ہے. تو غیر و جارم ہونا، وہ جو اشکال ہے سابقہ جو بیان ہوا وہ یہاں پر جاری نہیں ہوتا. لیکن سابقہ اشکال یہ ہوا کہ وہ اگر اس اشکال کو یہاں پر دوبارہ ہم تقریر کریں تو وہ یوں ہوگا کہ یعنی یہ جو شخص رجوع کر رہا ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے رجوع کے بعد
وہ اس شخص کی ملکیت ہے، یعنی قابض کے ہاتھ میں مال معاطات اسی کی ملکیت ہے، یہ خود اول کلام ہے، یہ روشن نہیں ہے اس کی ملکیت۔ جب اس کی ملکیت روشن نہیں ہے تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عقل مال وہ انتراز نہیں ہے؟ یہ مالک جب رجوع کر رہا ہے تو رجوع سے اس کی ملکیت نہیں رہتی، جب نہیں رہتی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ عقل مال درست نہیں ہے اور یہ انتراز نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ جو اشکال تھا، فرماتے ہیں کہ غیر جاری ہونا یہاں پر جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لأن حصر مجوز عقل المال فی التجارہ انما یراد به عقله على ان یکون ملکا للعاقل لا لغیرہ۔ کیوں وہ اشکال یہاں پر جاری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حصر ہے عقل مال کا جو جواز تجارت کے اندر، یہ جو آیت کے اندر عقل مال کو تجارت میں منحصر کیا گیا، تجارت انتراز، یہ حصر جو ہے یہ انما یراد بہ، اس حصر سے ارادہ کیا گیا ہے عقلہ، اس کا کھانا، علی ان یکون ملکن، یعنی عقل مال کا ارادہ کیا گیا ہے کس بنا پر؟ علی ان یکون ملکن للعاقل، کہ وہ ملک ہو خود عاقل کی، لا لغیرہ۔ یعنی یہاں پر اس استدلال میں اس آیت کا جو موضوع ہے کہ جہاں عقل مال کے جواز کو تجارت انتراز میں محدود جانا جا رہا ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی وہ عقل مال اس صورت میں جائز ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ ملک ہو خود اس عاقل کی، خود عاقل کی ملکیت بنے گی تو عقل مال یہ جائز ہوگا، نہ یہ کہ یہاں پر موضوع دوسرے کے مال کو نظر میں رکھنا ہے۔ اور اس صورت میں شبہ مصداقیہ جو پیچھے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے وہ یہاں پر پیش نہیں آتا، یعنی شبہ اس صورت میں جاری ہوگا جب وہ مال ابھی دوسرے کی ملکیت میں بیان ہو رہا ہو، یعنی شبہ اس وقت ہے کہ جب دوسرے کا کے مال کے عنوان سے اس مال کو بیان کیا جائے، تب ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں پر شبہ مصداقیہ ہے کہ یہاں پر وہ مال دوسرے کا ہے، یہ محرز ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر تو اس مال کو دوسرے کے مال کے عنوان سے بیان ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں پر اشکال کیا جائے کہ اب اس کا رجوع کرنا جو ہے وہ اس کے مثلا اس کے رجوع کے بعد وہ دوسرے کا مال ہی نہیں رہا، اور جب مال ہی نہیں رہا تو ہم یہاں پر موضوع ہی محرز نہیں ہے جو پہلے اشکال کیا جا رہا تھا۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا تو یعنی عنوان ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایک مال کو دوسرے کے مال کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہو عقل مال میں، کہ جہاں عقل مال کے جواز کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر اس دوسرے کے ہاتھ میں موجود جو مال ہے اس کو عنوان قرار دیا گیا ہو۔ نہیں، یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ عقل مال جو کہ تجارت انتراز ہوگا تو درست ہے، وہ جائز ہے، اور یہ عقل مال جو اس طرح سے محدود جانا جا رہا ہے، منحصر کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ یعنی اس کا عنوان وہ عقل مال اس عنوان سے کہ ملک خود عاقل ہے۔ تو جب یہاں پر وہ عقل مال اس عنوان سے کہ ملک خود عاقل ہے بیان کیا جا رہا ہے، نہ دوسرے کا مال، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شبہ جاری ہی نہیں ہوتا، یہاں دوسرے کے مال کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو بس اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ عقل مال کے جواز کو جب منحصر کیا گیا تجارت انتراز کی صورت میں، اب جب یہ رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کے بعد وہ مال جو ہے جس کو یہ کھانا چاہتا ہے اس رجوع کے بعد، وہ آیا ملک للعاقل ہے یا عاقل نہیں ہے؟ فرماتے کہ اس کے مطابق ملک للعاقل نہیں ہوتا اس آیت کے اعتبار سے، لہٰذا یہاں پر اسی عام سے تمسک کیا جائے گا اور کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ تو یوں چوتھی دلیل بھی ہماری روشن ہو جاتی ہے، جو اس پر اشکال اور جواب تھا وہ بھی بیان ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اگلے دلائل کی طرف جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔